جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے ابا جان، نمرود تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور خدا تو وہی ہو سکتا ہے جو زمین و آسمان، کواکب اور جملہ مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے، اور وہ ہستی بلا شریک ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو گمراہ دیکھا تو بہت افسوس کرنے لگے اور کہا اے میرے ابا جان، تم کو اور ساری قوم کو بہت بڑی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ باپ نے بیٹے کی یہ بات سن کر کہا، وہ بولے اے ابراہیم، کیا تو ہمارے پاس کوئی سچی بات لے کر آیا ہے یا ہم سے مذاق اور کھیل کرتا ہے یا کسی اور سے یہ باتیں سن لی ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی یہ باتیں سن کر جواب میں کہا، نہیں اے میرے ابا جان، بلکہ رب تمہارا وہی ہے جو رب ہے آسمان و زمین کا، جس نے ان کو بنایا، اور میں اسی بات کا قائل ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باوجود سمجھانے سے اور بتانے کے آزر نے کسی طرح بھی نہیں مانا اور اپنی گمراہی کی ضد پر اصرار کرتا رہا۔ آخر مجبوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قسم کھا کر کہا، اے میرے ابا جان، میں تمہارے بتوں کا کچھ علاج کروں گا، مصداق اس آیت کے۔ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ میں فکر کروں گا تمہارے بتوں کی جب تم لوگ کہیں جاؤ گے۔ یہ بات انہوں نے چپکے سے کہی۔ پھر جب وہ شہر سے باہر ایک میلے میں گئے، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے میں جا کر سب بتوں کو توڑ ڈالا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، مگر ان میں سے ایک جو سب سے بڑا تھا اس کو ثابت رکھا، اور اس واسطے کہ شاید اس کے پاس وہ میلے سے واپسی میں پھر آویں اور اپنے تمام بتوں کو ذلیل و خوار دیکھے اور ان کو پوجنے سے باز آ جائیں، اور نصیحت و عبرت ان کو ہو کہ یہ کیوں کر ہمارے معبود ہو سکتے ہیں جو خود آپس میں لڑتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جس قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، ان میں ہر سال 2 مرتبہ عید کا جشن منایا تھا، یعنی ایک روز عرفے کے دن اور دوسرے عید کے دن۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر نے کہا کہ اے بیٹے ابراہیم، تم میرے ساتھ میلے میں چلو، اور وہ عظیم عالیشان میلہ ایک بہت بڑے میدان میں لگتا ہے، اور اس میلے کے جشن سے بھی واقفیت ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کی فرمائش پر میلے میں جانے سے عذر کیا اور کہا مصداق اس آیت کریمہ کے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نگاہ کی ایک بار تاروں پر، پھر کہا کہ میں بیمار ہوں۔ یہ جواب سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہ ناراض ہو کر چلے گئے، اور یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کئی بار کہی گئی تاکہ ان کے فہم و سمجھ میں آ جائے اور وہ ہمارے ساتھ میلے میں چلیں تاکہ ان پر ہمارے عقائد و باطلہ کا اثر ہو اور وہ اپنی باتوں کو چھوڑ دیں۔ لیکن وہ باوجود کثیر اصرار برابر نہ جانے پر عذر کرتے رہے، اور ان کا سمجھانا ان کی سمجھ میں نہیں آیا، اور آزر اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر بڑے میدان کی طرف نکل گئے۔ وہ لوگ اکثر ان میں نجومی تھے، اس واسطے ان کے دکھانے کے تاروں کی طرف دیکھ کر کہا میں بیمار ہوں، یعنی میں ان قریب بیمار ہو جاؤں گا۔ چونکہ وہ لوگ روز عید شہر کے باہر جاتے اور ایک بہت بڑے میدان میں بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ یہ ان کا آبائی دستور تھا جس کو کرنا وہ نہایت ضروری سمجھتے تھے، اور اپنے بت خانوں کے معبود ان باطل کو چھوڑ جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کے چلے جانے کے بعد ایک تبر لے کر بت خانے میں جا کر سب بتوں کے ہاتھ پاؤں کو توڑ تاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک سب سے بڑے بت کی گردن پر اس تبر کو رکھ کر بت خانے سے نکل آئے۔ شیطان ملعون نے یہ حال دیکھ کر اس بڑے میدان میں گیا جہاں وہ کافر لوگ اپنا جشن منا رہے تھے۔ شیطان ملعون ان کافروں کے پاس جا کر رونے لگا اور روتے ہوئے کہنے لگا کہ تمہارے معبودوں کے ہاتھ توڑ تاڑ کر زیر زبر کر دیا گیا۔ یہ سنتے ہی وہ کافر مردود سب مغموم و متحیر ہو کر اپنی اپنی سواریوں کی طرف دوڑے، اور انہوں نے چاہا کہ جلد سوار ہو جائیں، لیکن ان کی سواریوں کے جانور بھاگ گئے اور وہ ہاتھ نہ آئے۔ تب پشیمان ہو کر پیادہ شہر میں آئے اور سیدھے اپنے بت خانے کی طرف پہنچے، اور وہاں جا کر جب انہوں نے اپنے بتوں کا یہ حال دیکھا تو بہت زیادہ افسوس اور فکر میں مبتلا ہو گئے اور کہنے لگے، وہ سب کے سب بولے یہ کام کس نے کیا ہے؟ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام جس نے بھی کیا ہے نہایت مذموم ہے، اور وہ سخت مجرم و ظالم ہے، ہم البتہ اس کا بدلہ اسے ضرور لیں گے۔ پھر وہ لوگ آپس میں بہت کچھ مشورے کرنے لگے، وہ سب آپس میں کہنے لگے کہ ہم نے تو سنا ہے کہ ایک نوجوان کو جس کا ذکر کیا جاتا ہے اور اس نام اس کا ابراہیم ہے، ہو سکتا ہے کہ شاید وہی ہو، کیونکہ وہ نوجوان ہمارے پتھر کے جو معبود ہیں ان کا سخت دشمن ہے، اس لیے زیادہ گمان اسی نوجوان پر ہے، ممکن ہے کہ یہ گمان ہمارا صحیح ہو۔ اس طویل گفتگو کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور سب ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے کہا، وہ سب کے سب ترش روح ہو کر کہنے لگے کہ اس نوجوان کو سب لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ ہم سب لوگ اس نوجوان کو دیکھیں اس نے یہ جرأت کیسے کی۔ اگر الحقیقت یہ کام اس نوجوان نے ہی کیا ہے تو وہ سخت ظالم ہے، اور ہم سب کے سب اس کے ظلم پر گواہی دیں گے تاکہ اس کو اس جرم کی پاداش میں سخت سزا دی جائے تاکہ وہ آئندہ کبھی اس ظلم کا ارتکاب نہ کر سکے۔ یہ خبر بادشاہ نمرود تک بھی پہنچ گئی، اور وہ بھی یہ کیفیات سن کر نہایت حیران و پریشان ہوا۔ اس نے اپنے رعایا میں سے جو سنجیدہ لوگ تھے ان سب کو طلب کیا تھا کہ کوئی مشورہ کیا جائے اور اس مجرم کو جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ نازیبہ حرکت کی سزا دی جائے۔ چنانچہ بادشاہ نمرود نے بڑے بڑے اپنی قوم
قوم کے سرداروں اور چودھریوں کو بلایا اور خوب مشورے کیے۔ بالآخر طے پایا کہ ایک عام دربار منعقد کیا جائے اور جب تمام لوگ اس دربار میں حاضر ہو جائیں پھر اس نوجوان کو بھی طلب کیا جائے اور اس سے باقاعدہ مکالمہ کیا جائے تاکہ وہ لاجواب ہو کر ہمارے معبودوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ چنانچہ بادشاہ نمرود نے دربار منعقد کرنے کی تاریخ مقرر کر دی اور عام منادی کرا دی گئی اور اس دربار میں حضرت ابراہیم کو طلب کر لیا گیا۔ جب دربار شاہی کی تاریخ آئی اور اس قوم نے اپنے بادشاہ وقت کے حکم کی تعمیل کی اور وہ سب کے سب دربار شاہی میں حاضر ہوئے، پھر جب مجمع کثیر ہو گیا تو نمرود نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بلوایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سارے مجمع نے اور خود بادشاہ نمرود نے بہت دھمکایا اور ڈرایا اور کہنے لگے، یہ کام ہمارے بتوں کے ساتھ تم نے ہی کیا ہے۔ اے ابراہیم علیہ السلام، افسوس ہے کہ تم نے سب کو ہی توڑ دیا، کسی کو بھی ثابت نہیں رکھا۔ آخر یہ کیا بات تھی؟ یہ باتیں درباریوں کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنی اور پھر بولے، میں نے تو ان کو نہیں توڑا۔ یہ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب سنا تو قریب سے ایک آواز آئی کہ میں گواہی دیتا ہوں اے ابراہیم علیہ السلام، ایک دن تم نے کہا تھا کہ میں تمہارے بتوں کی فکر کروں گا، شاید تم ہی نے ہمارے معبودوں کو توڑا ہے۔ پھر کافروں نے بالا اسرار حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا۔ کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سخت لہجے میں کہا، کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ اور ہم لوگ زیادہ تر گمان بھی تم پر ہی کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر برابر یہ لوگ الزام دے رہے تھے اور چاہتے یہ تھے کہ وہ خود اپنی زبان سے اپنے جرم کا اقرار کر لیں، لیکن یہ کام بذات خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نہیں تھا، بلکہ یہ کام تو اس ذات باری تعالیٰ کی طرف سے تھا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ اپنے باطل عقائد پر نادم و پشیماں اور شرمندہ ہوں۔ چنانچہ دربار الہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیوں نہیں اتنے بڑے معبود سے دریافت کرتے جو سب سے بڑا ہے اور اسی کے ہاتھ میں کلاڑا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کو شرمندہ کرنے کے واسطے ان سے کہا کہ یہ چیز مجھ سے کیوں دریافت کرتے ہو؟ تم اپنے سب سے بڑے معبود سے کیوں نہیں دریافت کرتے؟ اگر وہ بولنے کی قدرت رکھتے ہیں تو وہ تمام مواجرہ آپ لوگوں کو بتا دیں، تاہم آپ سب اس واقعہ سے مطمئن ہو جائے گے۔ انہوں نے نہایت ہی شرمندہ ہو کر جواب دیا کہ اے ابراہیم، بت بھی کہیں بولتے ہیں، وہ نہ سنتے ہیں، نہ حرکت کرتے ہیں اور نہ وہ دیکھتے ہیں۔ یہ مایوسی کا جواب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے سنا، آپ نے اپنی ساری قوم سے کہا کہ اے میری قوم، جو معبود بات نہیں کرتے اور نہ دیکھتے اور نہ سنتے ہیں، ان کو خدا کیوں کہتے ہو اور ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ یہ بات کیسی عقل مندی کے خلاف ہے، ذرا تو غور تو کرو۔ یہ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سن کر ساری قوم نے اپنا سر نیچا کر لیا اور آپس میں کہنے لگے، یہ نوجوان سچ ہے اور باتیں اس کی بالکل صحیح ہیں۔ بولے باوجہ شرمندگی کے ساری قوم نے اپنے اپنے سر نیچے کر لیا اور اسی حالت میں کہنے لگے، اے ابراہیم، یہ تو تم اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ نہیں بولتے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ساری قوم کو نہ جواب سنا اور یہ خیال کیا کہ سب کے سب لاجواب ہو گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ حکم کیا کہ تم اپنی قوم سے کہہ دو کہ پھر تم ایسی چیزوں کو اپنا معبود بناتے ہو سوائے خداوند قدوس کے جو تمہارا کچھ بھی بھلا برا نہ کر سکے۔ میں تو اس معبود سے بالکل بیزار ہوں اور تم سے بھی تم لوگ کچھ سمجھ نہیں رکھتے، کیونکہ جن پتھروں کو تم اپنا معبود بنا رکھا ہے وہ تو تمہارے خود تراشیدہ ہیں، اسی سے تم خود ان کے خالق ہو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے قوم، اگر تم کو عقل ہے تو اسی ہستی کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور یہ پتھروں کی بت پرستی چھوڑ دو، یہ کام بالکل فضول اور عبث اور تم کو ساری عمر عبادت کرنے کے باوجود کوئی نفع نہیں پہنچے گا۔ جب ان کافروں سے کوئی دلیل نہ بن سکی اور ہر بات میں وہ ناکام اور لاجواب رہے تو مجبوراً ان کے سرداروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مار ڈالنے کی تجویز دی، دربار نمرود میں پیش کر دی تاکہ وہ اتفاق رائے سے منظور ہو جائے۔ اور چونکہ بادشاہ نمرود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے باکی اور صحیح جواب سے آ چکا تھا، لہذا اس نے ان سرداروں کی تجویز کو عملی جامہ بنانے کے واسطے دوسری مجلس طلب کر لی جس میں یہ طے پایا جائے کہ حضرت ابراہیم کو اس طریقے سے مارا جائے تاکہ ہمیں آئے دن کی شرمندگی اور ندامت سے نجات حاصل ہو۔ کچھ دن ہی گزرے تھے کہ بادشاہ نمرود کی طرف سے قوم کے سرداران کی طلبی ہو گئی اور اس میں بہت اجرت کے ساتھ اس تجویز پر کہ جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مار ڈالنے سے متعلق طے کی گئی تھی اس کو کس طرح عملی جامہ پہنایا جائے۔ ہر سردار نے اپنی اپنی آرائے دربار شاہی میں پیش کی اور تمام قوم کے سرداروں نے ہر تجویز پر نہایت غور و خوض کیا، لیکن ابھی صحیح نتیجہ پر نہ پہنچ سکے تھے کہ ایک بہت ہی معمر اور ضعیف العمر سردار نے ایک تجویز پیش کی کہ ایسے مجرم کو عام لوگوں کے سامنے سزا
دی جائے تاکہ قوم کا کوئی دوسرا فرد اس قسم کی کوئی حرکت نہ کر سکے۔ اس نے کہا کہ میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ ساری قوم لکڑیوں کو اکٹھا کرے اور بہت بڑے میدان میں جمع کی جائے اور ہر شخص اس کام کو اپنا فرض سمجھے اور تھوڑی تھوڑی محنت مشقت اٹھا کر لکڑیاں جنگل سے لا کر اس میدان میں رکھے جہاں اکٹھا کی جائے، اور جب کافی تعداد میں لکڑیاں آ جائے تو لکڑیوں میں آگ لگا دی جائے۔ جب آگ اپنے شباب پر ہو اور شدید شعلہ مارتی ہو تو اسی وقت اس نوجوان کو کسی بلند جگہ سے بذریعہ منجنیق اس میں پھینک دیا جائے تاکہ پھر یہ نہ نکل سکے اور تمام قوم کو عبرت حاصل ہو۔ ساری قوم اس ضعیف العمر شخص کی بات پر متفق ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے انہوں نے یہی علاج سوچا، اور ساری قوم نے بیک آواز کہا کہ اس نوجوان کو شعلہ مارتی ہوئی آگ میں جلاؤ اور اپنے اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنے معبودوں کو بچائیں تو پھر صرف یہی ایک تدبیر ہے کہ چلو جنگل چلیں اور وہاں سے حت المقدور لکڑیاں لائیں تاکہ لکڑیاں کافی تعداد میں جمع ہو جائیں اور جو تجویز پاس کی گئی ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچے۔ پھر وہ آپس میں کہنے لگے کہ انہوں نے کہ بناؤ اس کے واسطے ایک عمارت یعنی چار دیواری، اٹھاؤ پختہ چاروں طرف سے، پھر ڈالو اس کو اس کے آگ کے ڈھیر میں۔ پس بادشاہ نمرود نے اس چار دیواری میں بنانے کا فوری حکم دے دیا اور اس کی پیمائش کا اندازہ بھی ان بنانے والے کاریگروں کو دے دیا گیا تاکہ پیمائش کے مطابق بنائی جائے، اور وہ چار دیواری کی عمارت ایسی بناؤ کہ اس کا احاطہ 12 کوس کا ہو اور اونچائی اس کی 100 گز۔ پس ایک دیوار اسی کے مطابق تیار ہوئی۔ نمرود نے حکم دیا کہ سارے ملکوں میں منادی کرا دی جائے کہ ملک بھر میں جتنے ہمارے دوست ہیں لکڑیاں کاٹ کر یہاں لا کر جمع کریں۔ بادشاہ نمرود کے اس حکم کو پاتے ہی ہر شخص نے اپنے حوصلہ کے مطابق لکڑیاں لا کر اس دیوار کے اندر چاروں طرف جمع کی۔ پھر جب اس میں آگ لگا دی گئی تو شعلہ اس کا اس قدر اونچا ہوا کہ وہاں سے 3 میل کے فاصلے پر جو جانور اڑتے تو اس کی تپے سے جل کر بھون کر خاک ہو جاتے۔ اس میں سب کافر متردد ہوئے کہ ابراہیم علیہ السلام کو کیوں کر اس آگ میں ڈالے۔ اتنے میں ابلیس نے آ کر کافروں کو حکمت بتائی اور بولا کہ ایک اونچی جگہ تم سب مل کر بناؤ۔ انہوں نے منجنیق کے کاریگروں کو بلایا اور ان کاریگروں نے منجنیق تیار کی، اور اسی منجنیق کو اردو زبان میں گوپھن بھی کہتے ہیں، اور اس سے پہلے کبھی کسی نے یہ منجنیق نہیں بنائی تھی اور نہ کسی نے دیکھی تھی، اور یہ چیز ابلیس نے دوزخ میں دیکھی تھی، اور یہ خاص طریقہ دوزخی واسطے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، کیونکہ جب دوزخی کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو اسی منجنیق میں رکھ کر ڈالا جائے گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس منجنیق میں رکھ کر اس شعلہ مارتی آگ میں ڈالا گیا اور ملعون نے منجنیق کو درست کر کے جب ٹھیک ٹھاک کیا، اسی وقت درگاہ الہی سے آواز آئی کہ اے جبرائیل، آسمان کے سب دروازے کھول دو تاکہ سب فرشتے خلیل اللہ کو دیکھیں کہ دشمن کے ہاتھ میں کیا ہے، اور میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ دشمن خدا ہمارے خلیل اللہ کو کس طرح جلاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان کے سب دروازے کھول دیے۔ تب تمام ملائکہ یہ حال دیکھ کر سکتے میں آ گئے اور کہنے لگے، یا الہی، اس میدان میں ایک ہی موحد ہے جو تیری عبادت کرتا ہے اور ہر وقت نام زبان پر جاری رکھتا ہے۔ اس کو دشمن کے ہاتھ میں تو نے ڈالا ہے اور وہ اس کو آگ سے جلاتے ہیں۔ اسی وقت باری تعالیٰ کو حکم ہوا کہ اے فرشتو، تم اگر چاہتے ہو تو اس کو امان دو۔ ابلیس نے گوپھن کو دور کر کے 400 کرسیاں اس میں لگائیں۔ وزیر نے نمرود کو کہا کہ پیرہن اپنا اس کو پہناؤ، کیونکہ اگر وہ نہ جلے لوگ کہیں گے کہ ابراہیم پیرہن کی برکت سے نہ جلا۔ یہ صلاح ٹھہرا کر پیرہن نمرود مردود کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنا دیا اور ہاتھ پاؤں باندھ کر گوپھن میں رکھ کر 400 آدمیوں نے مل کر یک بارگی زور کی منجنیق اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر نے بھی آ کر کہا کہ مجھے بھی ایک رسمی دو کہ اس میں بھی کھینچوں، اگرچہ وہ میرا فرزند ہے لیکن ہمارے دین کا مخالف ہے۔ اور وہ ایک رسی پکڑ کر کھینچنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ کو منجنیق کھینچے دیکھا تو کہا، یا الہی، میرا باپ بھی میرا دشمن ہے۔ میرے خدا، میں آج سب سے بیگانہ ہوں، سوائے تیرے مجھے کوئی پناہ دینے والا نہیں۔ پس 400 آدمی مل کر اس گوپھن کو کھینچتے ہیں۔ اس میں ابلیس نجس ایک مرد پیر کی صورت میں بن کر ان کے پاس آیا، کہا کہ اگر تمام آدمی مشرق اور مغرب کے منجنیق کو کھینچیں گے تو بھی ہرگز منجنیق کو نہ اٹھا سکیں گے۔ ان لوگوں نے کہا کہ آخر پھر کیا ہوگا؟ شیطان لعین نے کہا کہ میں تم کو ایک راہ بتائے دیتا ہوں، اگر اس پر عمل میں لاؤ گے تو البتہ اس کو گوپھن سے اٹھا کر آگ میں ڈال سکو گے، چاہے کہ اول کچھ لوگ زنا کر کے اس کے بعد پھر منجنیق کو اٹھائیں تو آسان ہوگا۔ پھر اس قوم سے 40 مرد عورت آپس میں مل کر زنا کیا۔ اسی وقت فرشتے اس حرکت کبھی سے نفرت کر کے چلے گئے اور شیطان نے بھی انہی کے ساتھ کر کے منجنیق کو پکڑ کر کھینچا۔ تب کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر معلق آتش میں ڈال دیا۔ اسی وقت فرشتے آسمانوں کے یہ دیکھ کر سجدے میں گر پڑے اور بولے، یا رب، تیرے خلیل کو کافروں نے آگ میں ڈالا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کو لے کر ان کے پاس پہنچے اور کہا
कहा कि اے ابراہیم اگر تو چاہتا ہے کہ میں ایک پر آگ پر ماروں اور دریائے محیط میں ڈال دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا اے جبرائیل علیہ السلام یہ بات خدا تعالیٰ نے فرمائی ہے یا نہیں جو آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں، اور اے جبرائیل علیہ السلام جو خالق برحق نے فرمایا ہے وہ تم کرو چونکہ میں اسی میں خوش جس میں میرا رب خوش ہے۔ یہ بات سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے حضرت ابراہیم خلیل اللہ تمہارا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کچھ مطلب ہے ضرور لیکن تم سے نہیں، کوئی حاجت میری ہے تو اس رب العالمین سے جس کا سارا عالم محتاج ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں جا گرے اور وہ جامع ناپاک نمرود مردود کا جو حضرت کو پہنایا تھا اسی گھڑی جل گیا، اور اس آگ میں جو زبردست شعلہ زن تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی گزند نہ پہنچا، کیونکہ آپ کے ساتھ رب العزت کا فضل و کرم تھا جس کی وجہ سے آپ آگ جیسی چیز سے بھی محفوظ رہے، اور اسی وقت شعلہ مارتی ہوئی آگ مثل گلزار کے ہو گئی۔ اس باغ میں بلبل بھی ہزاروں کی تعداد میں روتی ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نظر آئیں، اور ان بلبلوں نے بھی اسی باغ آتشی میں نشیمن بنائی، اور اسی وقت غیب سے آواز آئی، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی ہو ابراہیم علیہ السلام پر، اور جن لوگوں نے ان کو برا کہا ہو تو ہم نے انہی لوگوں کو نقصان میں ڈالا۔ پھر اس میں ایک چشمہ پانی کا بھی جاری ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک تخت بہت سے بھی لایا اور ایک اعلیٰ قسم کا بہت سے لا کر پہنا دیا، اور اسی تخت پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا دیا، اور جس رسی سے ہاتھ و پاؤں باندھ کر کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا وہ رسی اسی آگ سے جل گئی، اور اس آگ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک سر منہ برابر بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آگ کا صدمہ نہ پہنچا۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام بڑے متحیر ہوئے، اور حضرت علیہ السلام کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ اے جبرائیل کیا دیکھتے ہو؟ وہ بولے مجھے بڑا تعجب ہے کہ ایسے وقت پر جو سخت مشکل وقت تھا لوگ اس وقت پریشانی کی وجہ سے نامعلوم کیا کچھ کرتے ہیں، لیکن تم بفضل خدا ثابت قدم رہے اور اپنے پائے استقامت میں ذرا بھی لغزش نہ آنے دی، اور مجھے اس وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت پر تعجب آیا، اور آپ کا صبر کیا عجیب صبر رہا کہ ایسے اہم مقام میں آپ نے سوائے خداوند کریم کے کسی سے کوئی بھی حاجت طلب نہ کی اور نہ کچھ مدد مانگی اور نہ اس کے متعلق کسی سے کچھ کہا۔ اس لیے یہ معجزہ اور رحمت اللہ تعالیٰ نے رحمت کی، اور تم سے پہلے ایسی عنایت کسی پر نہ ہوئی تھی۔ اور کہتے ہیں کہ جو درخت جلے تھے ان کی شاخیں تر و تازہ ہو کر میوے لائیں، اور حضرت کے چاروں طرف نرگس و بنفشہ کے پھول رہے، اور نمرود نے ایک مینار پر چڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک نگاہ دیکھا، وہ دیکھتے ہی بڑا حیران اور پریشان اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ اتنی کثیر تعداد میں لکڑیں جمع کی گئی اور اتنی بلند شعلہ زن آگ میں ڈالا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی بھی آگ سے گزند نہ پہنچی، اور آپ گل ریحان کے بیچ میں سایہ دار درخت کے نیچے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس مردود نے کہا کہ افسوس میری محنت برباد ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتھر پھینک پھینک کر مارنے لگا، اور بحق میں خدا وہ پتھر جو مردود پھینک رہا ہوا ہوا میں معلق ہو گئے، اور ایک گہرے ابر نے آپ پر سایہ بھی کاٹ دیا، اور اس ابر سے اتنا پانی برسا کہ اسی پانی میں آتش نمرود بالکل بجھ گئی، اور اس کا وزیر حامان اس بلند مینار پر چڑھ کر بآواز کہنے لگا اے ابراہیم یعنی راست نیک ہے اور پروردگار تمہارا کہ ایسی آگ سے تمہیں نجات بخشی اور تمام عالم میں بزرگ بنایا۔ نمرود نے کہا اے ابراہیم تیرا خدا بڑا بزرگ ہے کہ اس نے شدید شعلہ مارتی آگ سے تمہیں محفوظ رکھا۔ اور یہ کہتا ہوا نمرود مردود اپنے گھر چلا گیا اور چند روز اسی فکر میں رہا اور کسی سے نہ بولا۔ نمرود بہت زیادہ متفکر رہنے لگا اور اپنے دل میں ہر وقت سوچتا کہ میں مسلمان ہو جاؤں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آؤں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فی الحقیقت سچے نبی ہے اور سچے رسول معلوم ہوتے ہیں۔ پھر اس بات سے بھی خوف کرتا کہ اگر میں مسلمان ہو گیا تو میری کل بادشاہی برباد ہو جائے گی اور پوری قوم دشمن ہو جائے گی۔ پھر کچھ اپنے دل میں احساس کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ میں تمہارے خدا کے واسطے کچھ قربانی دینا چاہتا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تمہاری قربانی منظور نہ ہوگی اس وقت تک جب تک کہ تم مسلمان نہ ہو جاؤ۔ نمرود کہنے لگا کہ میں قربانی کروں گا چاہے قبول ہو نہ ہو۔ اس کے بعد اس نے فوراً اپنے کارکنوں کو حکم دیا کہ 4000 گائیں لاؤ۔ چنانچہ وہ 4000 گائیں لائی گئی۔ پھر اس نے ان سب کو قربان کیا، پھر بولا 10,000 خزانے سے زر سرخ اور 10 گنج سیم کے تم کو دیتا ہوں، کیونکہ میں نے تم کو اپنی آنکھوں سے جو تمہارا حال دیکھا ہے وہ نہایت تعجب بات ہے، اور تم کو اس نے اتنی بڑی کرامت بخشی جو آج آنکھوں سے جو تمہارا حال دیکھا وہ نہایت تعجب والی بات ہے، اور تم کو اسی نے اتنی بڑی کرامت بخشی جو
جو آج تک کسی کو بھی عنایت نہیں کی گئی۔ نمرود کا خیال سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اے ملعون، میرا خدا جو دیتا ہے وہ عوض دیتا ہے، اور جو مال تیرے پاس ہے اس کا دیا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس سے چلے گئے۔ پھر وزیر حامان نے نمرود بادشاہ سے کہا کہ ابراہیم نے وہ بزرگیاں یہ سبب آتش پرستی کے پائیں۔ اسی طرح کی چند باتیں اس نے کہیں کہ آگ ایک فرشتہ ہے، جسے وہ چاہتا ہے عذاب کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے نہیں کرتا۔ حامان کے کہنے کے مطابق اگر خیال کیا جائے تو ابراہیم علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک آتش پرست ہوئے، اور وزیر حامان ملعون یہ باتیں نمرود سے کہہ ہی رہا تھا کہ ذرا سی آگ کہیں سے اڑ کر اس کی آنکھ میں جا گری۔ اس مردود کی آنکھ جل گئی اور وہ اس آنکھ کی تکلیف کی وجہ سے سخت پریشان ہوا، اور وہ آنکھ اس کی بالکل روشنی سے محروم ہو۔ نمرود کی بیٹی بالا خانہ پر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام ایسی حشمت اور رونق کے ساتھ آگ میں تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور کنارے پر اس پہ چشمے جاری ہیں، اور چاروں طرف اس کے گل بنفشہ، نرگس اور ریحان کھل رہے ہیں، اور جو پتھر کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر پھینکے تھے وہ تمام پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر پر معلق ماند ابر کے ایستادہ ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کا بلند آواز سے نام پڑھ رہے ہیں۔ نمرود ملعون نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ تو نے وزیر حامان کو بھی دیکھا؟ یہ بات سن کر اس نے حامان کی طرف نظر کی تو دیکھا کہ وہ خاک میں پڑا ہوا اپنی آنکھ کی سوجے سے لوٹ رہا ہے۔ پھر نمرود نے اپنی بیٹی سے پوچھا تو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا؟ وہ بولی ہاں، میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا اور میں حیرت میں رہ گئی۔ یہ کیفیت دیکھ کر اس نے اپنے باپ نمرود سے کہا کہ اے میرے ابا جان، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مرتبے پر اور حامان اس عذاب میں مبتلا ہے۔ اے میرے ابا جان، آپ کیوں چپ کے بیٹھے ہیں؟ کیوں نہیں کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام کا خدا برحق ہے؟ تب نمرود نے اپنی بیٹی کو جھڑک کر کہا چپ رہے، اور یہ کہہ کر ملعون اپنے وزیر حامان کے پاس چلا گیا۔ اور اس کے بعد نمرود کی بیٹی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بولی اے ابراہیم، تو مجھ پر کرم کر، میں تیرے خدا پر ایمان لاتی ہوں۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ایمان کی راہ بتائی اور یہ کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ۔ جب اس نے یہ کلمہ پڑھا تو وہ لڑکی مومنہ ہو گئی اور کہنے لگی کہ میں اپنے باپ کو بھی اس کلمہ کی دعوت دوں گی۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بہت بہتر ہے۔ وہ اپنے باپ سے جا کر بولی کیونکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے خدا پر ایمان نہیں لاتے ہو، اور میں ان کے دین سے مشرف ہو چکی ہوں، اور حضرت ابراہیم کا خدا برحق ہے اور تمہارا خدا باطل ہے۔ تب اس کے باپ نے اس کو مارنا چاہا، اچانک ایک ابر آیا اور اس کو وہاں سے اٹھا کر کوہ کاف کے پاس لے جا کر رکھا۔ اور دوسرا قول یہ بھی ہے کہ ہوا اٹھا کر لے گئی اور وہ لڑکی اسی دن سے خدا کی عبادت میں مشغول۔ خلق اللہ جب اس ماجرے سے آگاہ ہوئی، ہدایت ازلی جس کے ساتھ تھی وہ اپنا پاؤں اس آگ میں رکھ دیتا، وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدا پر ایمان لے آتا اور مسلمان ہو جاتا۔